اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے گھر تو کھانا وہ لینے جائے جس کے اپنے گھر نہ پکا ہوا، اور کسی سے مشورہ تو وہ مانگے جس کو اپنے گھر میں نہ ملتا ہو۔ فرماتے ہیں مسلمان تو غیروں کے طریقے پہ تب چلیں جب نبی پاک نے ہر چیز بتائی نہ ہو، اور جب محبوب نے سارا کچھ بتا دیا ہے، سارا کچھ۔ بچہ پیدا ہوگا تو آپ اس کا عقیقہ کریں گے، اس کے سر کے بال اتروانا اور ان کی وزن کے مطابق چاندی کو خیرات کرنا، 7ویں دن نام رکھنا، یہ ساری چیزیں حضور نے بتلائیں۔ اس کے کان میں اذان دینا، اس کو گٹی دینا۔ پھر یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اس کا بستر بھی تم نے جب بڑا ہو جائے 10 سال کا تو نماز، 7 سال کا ہو تو نماز کے لیے کہو، 10 سال کا نہ پڑھے تو اسے مارو، بڑا لگنے لگے تو بستر الگ کر دو، اور پھر جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں آنے کے آداب تو ہیں تو گھر میں جانے کے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ ہو جائے تو نکاح کرو۔ نکاح کس کے لیے سنت، کس کے لیے واجب، کس کے لیے فرض؟ نکاح خاتون کے ذمے کیا ذمہ داریاں خاوند کے حوالے سے، اور بیوی کے لحاظ سے پھر خاوند کی کیا ذمہ داریاں، ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ پوری وضاحت کے ساتھ۔ اور اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ہماری ہر ضرورت کا خیال فرمایا۔ اگر آپ دین کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کو ذرا بھی دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ بال داڑھی کا حصہ ہے، اس کا بھی ذکر ہمارے بزرگوں نے کر دیا۔ داڑھی کتنی ہونی چاہیے اس کا تذکرہ بھی۔ ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ بعض بچے داڑھی کا ڈیزائن بناتے ہیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے، یاد رکھنا ہمیشہ، ایک بندہ سنت پر عمل نہیں کرتا وہ گناہگار ہے، اور ایک سنت کو سنت سمجھ کے مذاق اڑائے تو کافر ہے۔ سنت کو سنت جانتے ہوئے اگر اس کا مذاق اڑائے گا تو نہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ہمارے بچے ڈیزائنوں پہ چلتے ہیں بیچارے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، اور بڑی چیزیں ہیں، لیکن داڑھی کے ڈیزائن بنانا اور غلط حرکات کرنا یہ تو ایک انتہائی مذموم حرکت۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ملت کے جوانوں سے یہ گزارش کروں گا، آپ نے ڈیزائن والی داڑھیاں بھی رکھ کے دیکھی ہیں، ایک دفعہ نبی کریم کی سنت والی داڑھی بھی ذرا رکھ کے دیکھو، تمہیں کوئی عجیب ہی ذائقہ نصیب ہوگا۔ یہ آپ کے چہرے کے مطابق اللہ نے اس کو وضعداری دی۔ یہ حرکتیں جو آپ کرتے ہیں یہ تو عجیب سی حرکات ہیں، ان کا تو کوئی پس منظر ہی نہیں ہے۔ تو انسان محسوس اگر کرے تو چھوٹا محسوس ہوتا ہے یہ کام کر کے۔ تو ہمیشہ وہ کام کریں جس میں سنت اور شریعت کی پاسداری۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو نکاح ہے نکاح، شادی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ غیر کا طریقہ نہیں، بلکہ فرمایا النکاح من سنتی، فرمایا نکاح تو میرا طریقہ ہے، نکاح میرا طریقہ ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن و سنت نے جو شادی کو اور میاں بیوی کو جو رشتہ دیا ہے وہ بڑا ہی عجیب دیا ہے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ سردی گرمی میں بھی لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے، سردی گرمی کے لحاظ سے بھی حفاظت کرتا ہے، مرد عورت کی حفاظت کرتا ہے، دکھ میں، تکلیف میں، غربت میں، پریشانی میں۔ عورت بھی مرد کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کی، اس کے گھر کی، اس کی نشانیوں کی۔ پالتی تو ماں ہی ہے بچے، بولیں بلدیت کس کی لکھی جاتی؟ ابا جی کی۔ جانشین، سجادہ نشین، وارث، وہ کون کس کا ہوتا ہے؟ وہ ابا جی کا۔ لیکن پالتی پوستی کون ہے؟
اماں جی، ابا جی اماں کو بچے دے کے روز گھر سے جاتے ہیں، فلانی جگہ جا رہا ہوں بچے سنبھال، فلان جگہ جا رہا ہوں بچے تیرے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اماں کہے میں ذرا 15 دنوں کے جا رہی ہوں کہیں تو بچے تم رکھ لو؟ ہوتا ہے ایسے؟ تو مرد عورت کا حقوق کا خیال کرتا ہے، عورت مرد کے حقوق کا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ بڑا خیال کرتے تھے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، جو کسی کا غلام ہوتا ہے وہ بیچارہ ساری زندگی غلام ہی رہتا ہے. وزیر صاحب بھی، پیر صاحب بھی خدمت کراتے رہتے ہیں ساری زندگی، لیکن اس بیچارے کا خیال نہیں کرتے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک کسی پیر کے آستانے پہ جھاڑو دے تب تک تو منظور نظر مرید ہوتا ہے، اور اگر اس بیچارے پہ قرضہ چڑھ جائے تو پیر صاحب کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. جب تیرے گھر میں جھاڑو دے رہا تھا پھر ذاتی معاملہ نہیں تھا؟ جب تک وہ ایم پی اے کے پوسٹر چھپوا رہا ہو، ساری ڈیوٹیاں کر رہا ہو، تب تک تو وہ سیاسی کارکن. اور اگر اس بیچارے کے گھر میں غربت آ جائے، اس پہ کوئی مقدمے بازی ہو جائے، کہیں الجھ جائے، تو پھر کیا کہتے ہیں اس کا ذاتی. اب کیسے ذاتی معاملہ ہو گیا؟ میرے عزیز، میرے محبوب کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، کسی پہ قرضہ چڑھتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتے، کوئی بیمار ہوتا تو حضور تیمارداری کرنے جاتے. کیا خوبصورت لفظ ہیں بخاری کے. حضور نے فرمایا میرا کوئی امتی انتقال کر جائے، اگر پیسے چھوڑ کے جائے، ترکہ چھوڑ کے جائے، مال چھوڑ کے جائے، تو فرمایا اس کے وارثوں میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمے قرضہ ہونا تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کر دوں گا. میرے پاس آنا، میں قرضے دوں گا. یہ محبوب کریم نے بیان. تو حضور نہ ذرا خیال کرتے. توجہ، حضرت ربیہ بن کعب یہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے تھے، پر مزے کی بات ہے وضو بھی تہجد والا کراتے تھے. کون سا جی؟ بول کے بتائیے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کون سا وضو کراتے تھے؟ تہجد کا وضو کراتے تھے. یہ وہی ہے جن سے حضور نے فرمایا چل ربیہ کچھ مانگ لے. بڑے سیانے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہوں، جس کے پڑوسی آپ، وہ والا مکان. ایک دن نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ربیہ بولیے. وہ مجھے ایک صاحب ایک دفعہ مل گئے، کہنے لگے مینوں میرے حضرت صاحب ڈکیا سی بیاہ نہ کریں. میں کہوں نا آپ کیتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے 2 کیتے ہیں. تو میں کہ تینوں کل ہی ڈکیا سو. عجیب فلسفہ ہے نا. یعنی کسی اور کے لیے فقر کا حکم ہے، ہمارے لیے یہ کس قسم کی فقیری ہے؟ عجیب مزاج ہے نا یہ. یہاں تو کوئی مقاصد ہو، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کا خیال کریں. لیکن مزاج ہے ہمارا. بہرحال آمدام برسر مطلب حضور نے فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ نہ تو دولت ہے، نہ مال ہے، نہ گھر ہے. حضور نہ نوکری ہے، اور پھر رنگ روپ بھی کوئی نہیں. میرا روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، تو میں نو یار مناؤن دا ٹنگ بھی نہیں. حضور کچھ پتہ ہی نہیں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ حضور خاموش ہو گئے. دوسرے دن پھر وضو کرانے آئے تو محبوب نے پوچھا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ گھر مکان، نہ جائیداد، نہ کوئی اور شے، کون رشتہ دے گا؟ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے. ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے صاحب سیرت النبویہ ڈاکٹر احمد عبد الرزاق. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں جب دوسرے دن بھی میں نے منع کر دیا نا تو میرے دل میں خیال آیا ربیہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، جب نبی پاک فرماتے ہیں شادی کر لے. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ جب حضور فرماتے ہیں شادی کر لے تو یہ دلیلیں کیوں دیتا ہے؟ تجھے تو چاہیے تو کہہ دے حضور جیسے دل کرتا ہے ویسے کر لے. ایک غلام کے لیے حضور بندوبست کر، جیسے دل کرے ویسے. کہتے ہیں میں تیسرے دن ارادہ کر کے گیا کہ آج حضور نے پوچھنا ہے تو میں نے بتا دینا، پر سارا ہی وضو ہو گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا ہی نہیں. میرے دل میں خیال تھا آپ پوچھیں گے وضو مکمل ہو، لیکن حضور نے پوچھا. کہتے اب حضور میں اب کھڑا ہوں،
महबूब फरमाने लगे हो गया वुज़ू, जाओ। फरमाते हैं मैं पलट पलट के देखता हूँ, दरवाजे से बाहर गुजरने लगा ना तो एक दफ़ा मैंने फिर पलट के देखा, महबूब अपने मामलात में मशगूल थे। जब मैं पैर बाहर रखने लगा तो आवाज़ दी और मुस्कुरा के आवाज़ दी। क्या शान है बरेली के इमाम की। फरमाने लगे जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के। जब हुजूर मुस्कुराते थे तो ये नूर के गुच्छे थे दांत, इनमें से फिर नूर निकलता था। तो आला हज़रत फरमाते हैं जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम और उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। हुजूर जरा सी तस्कीन करते थे तो रोने वाला हंस पड़ता, तो फिर बड़ा इंतज़ार करना पड़ता होगा, 2-2 घंटे हुजूर मुस्कुराते नहीं होंगे। तो आला हज़रत फरमाते नहीं भाई ये भी मसला कोई नहीं, ये भी मसला कोई नहीं कि 2 घंटे के बाद मुस्कुराएंगे तो रोने वाला हंसेगा। फरमाने लगे जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये तो आदत है नबी पाक की, तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो आदत है हुजूर। तो हुजूर ने फरमाया शादी कर लो। कहते मैं मुस्कुराया, दौड़ के वापस आया, या रसूलल्लाह जैसे हुक्म हो कर दे। मेरे महबूब की भी क्या बात, क्या अंदाए हैं रसूल करीम की। हुजूर ने फरमाया फलां कबीले के सरदार के पास जा, उसे जाके कह कि अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दे। आप फरमाते मैं गया, सलाम ली, अंदर दाखिल हुआ, उन्होंने बुलाया, मैंने कभी हुजूर ने भेजा है। और महबूब ने कहा अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। हज़रत रबिया बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते माँ ने उसके बाप की तरफ देखा, उस लड़की के बाप की तरफ, और लड़की के बाप ने माँ बड़ी जो है वो फिक्र होती है लड़की के माँ बाप, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो इनकार नहीं किया कि मैं नहीं, हमने नहीं रिश्ता देना, बल्कि लड़की का वालिद कहने लगा कि महबूब से अर्ज़ करना मैं आऊँगा, मैं खुद आके हाज़िरी दूंगा, उनसे अर्ज़ करना मैं आऊँगा। हज़रत रबिया बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते मैं निकल रहा था, नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैगाम लेके तो मैं निकल रहा था, मैं आगे बढ़ रहा था। फरमाते हैं जब मैं दरवाजे से बाहर हूँ, तवज्जो है ना मेरे दोस्तों की, कहते हैं जब मैं दरवाजे से बाहर होने लगा ना, पैर रखने ही लगा था, तो वो लड़की पर्दे के पीछे से बोली, तवज्जो है मेरी बात पर, वो खातून पर्दे के पीछे से बोली और बोल के कहने लगी गुलाम ठहर जा। तो मैंने पलट के देखा, मैं रुक गया तो अपने माँ बाप को मुखातिब करके कहने लगी अब्बा जी आपको मेरी फिक्र है ना, अम्मा जी आपको मेरी फिक्र है ना, आप मुझे नबी करीम के हवाले कर दें, मुझे उम्मीद है रब रसूल मुझे कभी ज़ाया नहीं फरमाएंगे, अल्लाह नबी मुझे ज़ाया। हज़रत रबिया बिन काब कहते हैं मैं वापस आ गया, सारा बंदोबस्त हुजूर ने करके दिया, सारा बंदोबस्त। अब बात को समझे, दीन हर जगह इंसान का ख्याल करता है। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को बुलाया, फरमाया खजूर की गुठली के बराबर होना चाहिए। हज़रत उस्मान कहने लगे हुजूर हाजिर हो जाएगा। फरमाया उस्मान पूछोगे नहीं मैंने क्या करना है? अर्ज़ की हुजूर बता दें क्या करना है। फरमाया रबिया की शादी है, इसने अपनी बीवी को हक महर देना है। फिर हज़रत हारसा बिन नौमान को बुलाया, फरमाया एक बकरी का बंदोबस्त कर, ज़िबा करके पकाना है। पूछोगे नहीं किस लिए हुजूर हुक्म करें? फरमाया मेरे रबिया की शादी है, इसने वलीमा करना है। कहते फिर महबूब ने मुझे अपनी जेब खास से, करम से, फजल से कुछ पैसे दिए। फरमाया खुशबू भी ले ले और अपनी बीवी के लिए एक जोड़ा भी खरीद ले। अजीज दोस्तों, ये ना समझें कि जो आपका शागिर्द है, मुरीद है, सियासी कारकुन है, वो आपकी ड्यूटी तो करे तो तब ठीक है, लेकिन उसका कुछ ज़ाती मामला आ जाए तो कहें जी वो जाने और उसका काम जाने। समझे चीज़ों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तक मेहरबानियाँ फरमाते। हज़रत रबिया बिन काब फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मैं बड़ा गरीब था,
میرے سارے بندوبست میرے محبوب نے کیے، اور فرماتے ہیں پھر محبوب نے ایک اور کرم کیا، میرے لیے برکت کی دعا بھی کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ غربتیں چلی گئیں، اب کسی کو کہیں سے قرض نہ ملے تو میرے گھر سے مل جاتا ہے۔ ہر گھر سے اناج ختم ہونے کو ہو پر میرے گھر سے کبھی ختم نہیں ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام خیال فرماتے، اور پھر میاں بیوی کے درمیان جو رشتے کی نزاکت ہے، ہمارے ہاں نا یہ سمجھ لیں، جس گھر میں میاں بیوی کا اتفاق نہیں نہ ہوتا، اس میں کروڑوں روپے کی دولتیں بھی پڑی ہوں تو وہ گھر گھر نہیں ہوتا، وہ اذیت گاہ بن جاتا ہے۔ جتنا مرضی آپ کہیں میں بیوی کی پرواہ نہیں کرتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ گھر وابستہ ہے۔ میاں بیوی کا کسی گھر کے اندر رویہ آپس میں بہت اچھا ہو تو دولت کم بھی ہو، وسائل تھوڑے بھی ہوں، پھر بھی گزارا صحیح ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر میاں بیوی کا آپس میں تعلق، طبقات ابن سعد میں صاحب طبقات نے لکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا نا، پتہ حضور نے کیا کیا تھا؟ دونوں کے سرے اقدس جوڑ کے نا تو نبی پاک نے ان دونوں کی محبت کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان کے درمیان محبت رکھنا۔ ہمارے یہاں بھلا کیا ہوتا ہے؟ مرضی سے شادی کی، مرضی سے رشتہ تلاش کیا، پھر ٹھیک 15 دنوں کے بعد اماں کو نقص نظر آنے شروع ہو جاتے، اور ٹھیک 15 دن کے بعد ان کو بھی اپنے داماد میں نقص نظر آنے لگتے ہیں۔ جب آپ 2 جملے کہہ دیتے ہیں نا خامند کو کہ تیری بیوی ٹھیک نہیں، تو آیا تھا، چاہیے تھا فٹافٹ پانی دیتی، پر اس نے تو توجہ ہی نہیں کی، تو آپ تو ایک جملہ کہہ کے چلے گئے، انہوں نے تو 24 گھنٹے اکٹھے رہنا ہے۔ خامند کو یہ پٹی پڑھا دی، اور جب بیٹی گئی میکے تو فٹافٹ اس کی اماں نے کہا اوہو کتنی کمزور ہو گئی ہے میری بیٹی، لگتا ہے کھانے کو نہیں دیتے، یہاں میں نے کتنے لاڈوں سے رکھی ہوئی، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ ابن حجر اسقلانی حدیث لائے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف، ملعون ہے وہ شخص۔ ان کے درمیان پیار پیدا کریں، ان میں محبت ہوگی تو گھر سکھی رہے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آیا، صاحب طبقات نے لکھا ہے پیغام آیا، پتہ چلا کہ کسی بات میں نا مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میں کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی، محبت کے ساتھ کوئی بات آگے بڑھ گئی، حضور تشریف لائے۔ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ کہ آپ کا خیال ہے خشک مولوی منگا لیا؟ چلے سن تو لینا، میں تو محبت سے آیا ہوں، بڑا لمبا سفر کر کے آیا، کئی جگہ جا نہیں پاتا، لیکن یہ موقع ایسا تھا میں نے چھٹی کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا، میں نے کہا یہاں ضرور پہنچنا چاہیے، تو تھوڑی سی باتیں کرنی ہے، پیار سے سن تو لینا۔ آپ تو گھور رہے ہیں مجھے بیچ بیچ میں سے، یہ کس طرح کی تقریر کر رہا، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ سنیں جی، جزاک اللہ، سنیں جی سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضور کو پتہ چلا، اور مزے کی بات یہ کہ روایت کے راوی بھی مولا علی شیر خدا ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں بات تو ہمارے درمیان آپس میں بڑھ گئی، پر آج بڑی میری وجہ سے تھی۔ یہ بھی پیار کی بولی ہے نا، یہ بھی محبت ہے نا جی، یہ محبت کی۔ یہاں بھی لوگوں کو بڑے عجیب و غریب قسم کے فلسفے یاد آتے ہیں، بات کر لوں پھر ایک اور بھی کروں گا، مزید بات کھل جائے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور کو پتہ چلا محبوب تشریف لائے، حضور نے بات سنی، حضور سمجھ گئے کہ آج بات ذرا علی نے زیادہ بڑھا دی ہے۔ اتنی بھی کسی کی بیٹی لاڈلی ہو گئی جتنی نبی پاک کی شہزادی لاڈلی، اتنی بھی کسی بیٹی کی عزت ہوگی جتنی حضور کی صاحبزادی کی عزت ممکن ہے؟ دوستو انہوں نے اکٹھے رہنا ہے، نکاح کے فلسفے کو سمجھو۔ نبی کریم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ بات علی کی وجہ سے بڑی، پر مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک نے سیدہ فاطمہ کا بازو پکڑا اور کونے میں لے گئے، فرمانے لگے فاطمہ ضروری نہیں کہ جیسے تم کہو علی ویسے ہی کریں، علی تمہارے شوہر ہیں، تمہیں خیال کرنا ہوگا۔ مولا علی کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا،
حضور تو بیٹی کو سمجھا رہے تھے پر آنسو میرے نکل رہے تھے۔ میں دوڑ کے آیا، محبوب کا دست ایک دست پکڑ کے سینے پہ رکھا، میں نے کہا یا رسول اللہ بے فکر ہو کے جائیے، یہاں سے جب بھی خبر آئے گی محبت کی خبر ہی آئے گی، دوستو قربتیں۔ اچھا اس بات کو مزید کھول دوں، صاحب کنز العمال نے حدیث لکھی ہے، حدیث کے راوی خود سید عائشہ صدیقہ ہے۔ ایک دن حضور فرمانے لگے عائشہ ایک بات نہ کروں یا رسول اللہ کریں؟ فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں نا کچھ لوگ بادشاہ سلامت ہیں، بادشاہ سلامت، وہ کہتے ہیں میں اگر کہوں کہ میں تھوڑا بہت اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرتا ہوں، بات مانتا ہوں، تو پھر تو لوگ مجھے بہت بڑا بزدل آدمی سمجھے، میری گھر میں بھی کچھ توجہ ہے۔ آپ کا تو نہیں مجھے پتا، ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ اپنا بیٹا بھی اٹھا کے بندے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے، اپنا بچہ اٹھا کے کوئی آنکھ نہ چھڑے کہ تیری ہن بال کھڑا دی ڈیوٹی، تینوں روٹی تاں لب دی کہ پہلا بال کھڑا، کہ کیسی عجیب بات کرتے ہو۔ اگر اللہ کے نبی نواسوں کو گردنوں میں اٹھا کے گھومتے، گردن مبارک پر رکھ کے گھومتے، بچوں کی محبت تو اصول ہے، آپ سمجھیں اس چیز کو۔ گھر کے اندر اگر آپ تھوڑا بہت کسی جگہ پہ آپ کوئی گھر کے اوپر توجہ کر لیتے ہیں تو گھر کس کا ہے؟ آپ کا ہی ہے نا۔ اتنی کمزوری دکھانا، نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کے کہا عائشہ بتاؤں جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا، اور جب ناراض ہوتی ہے تب بھی پتہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے میں چپ کے کہا، میں نے کہا حضور میں نے کیوں ناراض ہونا، پر میں بتاؤں صحیح کب ناراض ہوتی ہے تو؟ یا رسول اللہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں حضور؟ فرمایا پھر بتاؤں؟ حضور بتائیں۔ فرمایا عائشہ جب تو ہوتی ہے نا مجھ سے راضی تو قسم اٹھاتی ہے، تو کہتی ہے لا و رب محمد صلی اللہ علیہ، مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب تو ناراض ہوتی تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم، مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم۔ کہتی ہو کہ نہیں؟ جناب عائشہ کہتے ہیں میرے آنکھ کھلی، لبوں سے ہنس رہی تھی، آنکھوں سے رو رہی تھی، میں نے کہا کریمہ تیرے قربان جاؤں، اتنی باتوں کا بھی خیال فرماتے ہو، اتنی باتوں کا بھی خیال کرتے ہو؟ کہا مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو راضی ہوتی ہے اور جب تو ناراض ہوتی ہے تیرے لفظ بدل جاتے۔ دوستو گھر کے اندر کا جو ماحول ہے وہ آپ کو مضبوط کرتا ہے، گھر کے اندر کا ماحول آپ کو کمزور کرتا ہے۔ اگر گھر کے اندر آپ کی طبیعت کے لحاظ سے چیزیں موجود ہیں، آپ باہر بڑا کچھ کر سکیں گے۔ ہر آدمی اتنا دلیر نہیں ہوتا کہ گھر میں جو مرضی ہوتا رہے وہ باہر مضبوط رہے گا۔ نکاح کو، میاں بیوی کے رشتے کو قرآن پاک نے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کہا ہے۔ یہ فاحد میاں بیوی کا رشتہ جسے کہا یہ میری نشانیوں میں سے نشانی۔ پتہ خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو شادی ہوتی ہے غیر شرعی، غیر شرعی۔ کول 10واں ہو جائے تو مولانا صاحب کو بلاؤ، نعت خاں کو بلاؤ، اور بچے کی شادی ہو تو پھر اب نہیں حضور سے پیار، اب نہیں محبت، اب کدھر گئی غلامی کہ اللہ رسول سے صرف دکھوں کا رشتہ؟ بلاؤ نا اب بھی بینڈ باجا، یہاں تو بینڈ باجا کل والے دن بھی منگاؤ، 10ویں پہ بھی منگاؤ، اور دکھوں کی بات آئی تو قرآن شریف شروع کرا لیا، اور جب سکھ آئے پھر آپ نے موت شروع کرا لی۔ اور بھائی مصطفیٰ کی نعت والے کو نا نعت ہی اچھی لگتی، اسے برات والے دن بھی نعت ہی اچھی لگتی، شادی والے دن بھی نعت ہی اچھی۔ پہلی بات تو یہ کہ غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں شادی، اور ڈھیروں۔ سب سے بری حرکت کون سی ہے؟ سب سے بری حرکت یہ ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا جوش و خروش سے شادیوں پہ جانا، اور پھر مووی والا آتا ہے وہ لڑکیوں کی عورتوں کی مووی بھی بناتا ہے، اور اب تو اللہ خیر کرے مووی کو ویسے ہی لوگوں نے فرض کفایہ سمجھ لیا، اللہ معاف کرے، ہر آدمی نے ہاتھ میں موبائل پکڑا، اتنا ضروری کام ہے یہ۔ مووی بنتی ہے، مہندی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، تماشے لگتے ہیں۔ پھر میں حیران ہوتا ہوں
جوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں پھول دے کے انہیں کھڑا کیا جاتا ہے کہ دولہا جب آئے تو پھول پھینکنا. دولہے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں کہ جوان لڑکے ہوتے ہیں؟ بولے تو وہ پھول کیوں لڑکیاں پھینکتی ہیں؟ لڑکیاں ساری برقعے میں ہوتی ہیں، چھپے ہوئے منہ ہوتے ہیں، تو سارا خاندان تو بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آیا ہوتا ہے. تو آپ تو گناہ کو آواز دے رہے ہیں. پتہ ہے رسم کیسے ایجاد ہوئی؟ صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے یہ لڑکیوں کے پھول پھینکنے کی رسم جب قادسیہ کے علاقے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کر رہے تھے، تو آپ ایک ایسے علاقے سے گزرے جس کی عمارتیں بڑی شاندار تھیں. علامہ واقدی کہتے ہیں کہ دور دور سے لوگ وہ عمارتیں دیکھنے آتے تھے کہ بھئی فن تعمیر کا شاہکار ہے یہ چیزیں. اس ایریے سے گزرنا تھا مسلمان فوج نے، تو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے ایک چال چلی. انہوں نے عورتوں سے کہا خوبصورت لڑکیوں سے کہ پھول پکڑ لو اور جب فوجی گزرے تو ان کے اوپر پھول پھینکنا. اگر 2-3 جرنل بھی تم تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو مسلمانوں کو ہم زیر کر لیں گے. پھول پھینکو. چھتوں پہ چڑھ گئی اور چھتوں کی طرف نوجوانوں نے دیکھنا ویسے ہی ہے چونکہ شاہکار ہیں ہماری منازل. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے تھے. سمجھ آ رہی ہے نا میری باتوں؟ آگے آگے جا رہے تھے، کمان کر رہے تھے فوج کی. جب آپ نے دیکھا عورتیں چھتوں پہ ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص شرارت سمجھ گئے، سازش سمجھ گئے. لوگ زہر بھی جو ہوتے ہیں نا، زہر بھی دودھ میں ڈال کے دیتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں دیتے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ زہر رگوں میں کیسے اتارنا ہے. جناب سعد بن ابی وقاص آگے آگے تھے. جب دیکھا عورتیں چھتوں پہ ہیں تو فوراً بولے، گھوڑے پہ چڑھ گئے اور فوج کی طرف توجہ کر کے کہنے لگے فوجی ہو تمہیں پتہ ہے نا اللہ کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھے. نظریں کون بلا؟ جی مومن مرد. قرآن مجید نے حکم دیا کہ مومن مرد نظریں، اس کا مطلب ہے مرد وہ نہیں ہوتا جو اکڑ اکڑ کے چلے. مرد تو ہے ہی وہ قد اونچا ہو نظریں جھکی ہوئی. مرد کہتے ہی اسے مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھیں. 10,000 فوج تھی، عورتیں پھول پھینکتی رہیں. 10,000 فوجی گزر گیا پر ایک نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. جب سارے گزر گئے تو ان عورتوں نے پلیٹیں پھینکی اور کہنے لگی او بے شرمو یہودی اور عیسائیوں، تم کس طرح کے لوگ ہو؟ اپنے مقاصد کے لیے بہو بیٹیوں کو استعمال کرتے ہو اور یہ کتنی شان والے ہیں. ایک آیت سنی ہے اور نظریں جھکا لی ہیں. تم بھی غلط ہو، تمہارا طریقہ بھی غلط ہے. آج کے بعد ہم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھیں گے، ہم مسلمان ہوا کریں گے. اور ہمارے ہاں شروع انہوں نے کی تھی اور اللہ خیر فرمائے رنگ ہم نے پکڑ لیا اس کا. ہمارے ہاں عورتیں پھول پھینکتی. بزرگ نہیں پھول پھینک سکتے، نوجوان نہیں پھینک سکتے. خدا کا خوف کرے. اور پھر مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے اور پھر اس سے آگے شادی کے بے پناہ خرچے، بے پناہ قرضہ اٹھا کے شادیاں کرتے ہیں. نکاح میں تو 2 آدمی جائیں گے، 2 جوڑے جائیں گے. اور میں آپ کو ایک شرعی حکم بتاتا ہوں. آپ کا سگا بھائی ادھر دیکھو میری طرف، سگا بھائی اپنے بیٹے کی شادی پہ اگر آپ کو نہ بلائے تو اس سے ناراض ہونا جائز نہیں. تو سیدھے میرے نال بھی ہو گئے. او بھائی سگا بھائی بھی اگر اپنے بیٹے کی شادی پہ نہ بلائے تو اس کی مرضی ہے، نہ بلائے چاہے نہ بلائے، اس سے ناراض ہونا جائز. تو آپ کو تو منگنی میں نہ بلائیں تو ناراض ہو جاتے. اور اگر کوئی کارڈ بھیج دے نا صرف ولیمے کا، کہنے نے ولیمے تے بھی وہ وہی جان کے جڑے جانج نال گئے سن، اسی صرف ولیمے تے بھئی فرض ہے آپ کا جانا. ہاں حضور نے حکم دیا ہے کہ ولیمے کی دعوت دے تو ضرور جایا کرو. لیکن اس کے اتنے زیادہ خرچے ہم نے کر دیے. ہمارے بچے، اب ناراض نہ ہونا، گناہ اس لیے عام ہو گیا کہ ہم نے نکاح مشکل کر دیا. نکاح مشکل ہو گیا. اگر ہم اس کے اخراجات کم کریں، میں شادیاں دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے
اتنے پیسوں میں 6 شادیاں ہو سکتی ہیں. قرضہ اٹھا کے شادی کر لی, 15 دن نہیں گزرتے تو پیسے لینے والا آ جاتا ہے. وہ کہتا میرے تو رکھنا پہلے. تو وہ بچہ بیچارہ, اس نے کیا شادی کے بعد خوش رہنا, وہ تو قرضے ادا کر رہا. گھر میں لڑائی پڑی ہوئی, 1 مہینہ پورا بی زیور نہیں بیچاری پہن سکتی, وہ سارا قرضے میں چلا جاتا ہے. غلط کام کرتے ہیں ہم. سنو, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ, صحابہ میں سب سے امیر آدمی, سب سے امیر. یہ بخاری میں حدیث ہے, فجر کی نماز نا انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے پڑھی. سفید کرتا پہنا تھا تو اس کو زرد رنگ کا داغ لگا ہوا تھا. توجہ ہے نا میری بات؟ سفید کرتا اور زرد رنگ کا داغ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے رات کو نکاح کیا تھا, خوشبو لگائی تھی تو وہ داغ رہ گیا. حضور نے تو کوئی اس پہ اصرار نہیں کیا کہ یار اتنے امیر آدمی کی شادی مدینے میں پتہ ہی نہیں چلا, کسی کو خبر ہی نہیں. یہاں غریب بھی باز نہیں آتا, وہ بھی کہتا ہے میری ناک جو ہے وہ کٹ جائے گی اگر میں نے کروڑوں روپیہ نہ لگایا. تو جب پیسے لینے والے آئیں گے پھر کٹ جائے گی کہ چھوٹی ہو جائے گی مزید. مہربانی فرمائیں, آپ کس چکر میں پڑے ہوئے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نکاح کر لیا تو ولیمہ ضرور کرنا, چاہے 1 بکری ہی ذبح کرو. تو اپنے گھروں کے اندر سکون کا ماحول قائم کریں. شادی اور بیاہ کو حضور کی سنت کے دائرے میں لے کے آئیں. یہ وفاداری کا رشتہ ہے, یہ خلوص کا رشتہ ہے. اس رشتے کو خلوص والی منازل کی طرف لے کر کے جائیں. بیوی خیال کرے کہ مجھے اپنی خامن کی خدمت کرنی ہے, خامن خیال کرے کہ مجھے بیوی. میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ بیوی کے ماں باپ کی عزت کریں گے تو وہ بھی آپ کے ماں باپ کی عزت کرے گی. آپ تو ماں بدولت کہتے میں نہیں کبھی سسرال گیا جی, وہ میں دروازے پہ چھوڑ کے آ جاتا ہوں, پھر وہ میں لینے بھی چلا جاتا ہوں چونکہ میں بہت بڑا نواب ہوں. آپ کیسے امید رکھتے ہیں پھر وہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے گی؟ سنیں 2 باتیں عرض کرتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی. جب آدمی امیر ہو نا, غریب ہو جائے تو اس کے لیے بڑی مشکلات ہوتی. غریب امیر ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. حضرت ختیجۃ الکبریٰ مکے کی ملکہ تھی. 20 کنیزیں نوکرانیاں گھر میں کام کرتی. پھر سیدہ ختیجہ کلمہ پڑھ گئیں, پھر مسلمان ہوئیں, حضور سے نکاح ہوا. اگرچہ حضور نے اعلان نبوت بعد میں کیا, لیکن حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو اسی وقت, یہ کلمے کا معنی جو میں نے بیان کیا یہی سمجھ لیں, میں تو اسی وقت ہی سمجھ گئی تھی جب میرے غلام نے آ کے بتایا کہ بادل کے ٹکڑے سایہ کرتے, درخت ان پہ جھکتے ہیں. فرماتے ہیں میں تو اسی وقت ہی محبوب کی غلامی میں آ گئی.